میرا بازو چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خاندانی انگوٹھی نہیں چرائی، وہ بھری محفل میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ مقدم شاہ سب سے مٹھی بھیجے سے گر رہا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا اور نکاح کا حق مہر وہ خاندانی قیمتی کروڑوں کی مالکیت کی انگوٹھی تھی جو عین نکاح سے پہلے غائب ہوئی تھی، اور اس کا الزام حویلی کی یتیم لڑکی سدرا پر آیا تھا۔ انگوٹھی نہ ملنے پر نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ مہمان واپس جانے لگے تھے جب مقدم شاہ کی آواز پر سب ٹھہرے۔ بہت شوق ہے تمہیں وہ انگوٹھی چرانے کا، تو اس انگوٹھی کی قیمت میری ساری زندگی کی غلام بن کر چکاؤ گی تم۔ نکاح شروع کریں، میں اسی سے نکاح کروں گا۔ مقدم شاہ کے فیصلے پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی، پر کچھ دیر میں وہ یتیم مظلوم لڑکی مقدم شاہ کی بیوی شاہ حویلی دلہنوں کی طرح سجائی گئی تھی۔ برقی قمقموں سے حویلی کی عمارت کو چار چاند لگ گئے تھے۔ آج حویلی کے اکلوتے لاڈلے سپوت پیر مقدم شاہ کا نکاح تھا اور دلہن والے بس پہنچنے ہی والے تھے۔ رخصتی بعد میں طے کی گئی تھی، اس لیے دلہن والے اپنے ساتھ چند مہمانوں کو لے کر حویلی میں ہی تشریف لا رہے تھے۔ میر مقدم شاہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنے دو خاص ملازمین کے ذریعے تیار ہو رہا تھا۔ ایک نے احترام کے ساتھ میر مقدم شاہ کے سر پر پگڑی باندھی تھی اور دوسرے نے شال اوڑھائی تھی۔ وہ شیروانی میں بہت جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا اور مسکرایا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا، کیونکہ آج سردار مقدم شاہ اپنی محبت کو پانے والا تھا اور اسے اپنے نکاح میں قبول کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنانے جا رہا تھا۔ وہ کیوں نہ خوش ہوتا، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا۔ اس نے تیار ہو کر ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر دھیرے دھیرے چلتا وہ باہر آیا تو دادی جان کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار ان کے پاس آیا، جہاں سدرا دادی کے پاس بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میر مقدم شاہ کو اندر آتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ مبہوت سی ہو گئی۔ وہ کسی پرنس چارمنگ سے کم نہیں لگ رہا تھا، جس کے چہرے پر ایک الوہی خوشی تھی جو اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ سدرا نے فوراً سے اپنا رخ موڑ لیا اور چادر درست کرتی ہوئی کھڑی ہو کر کمرے کے کونے میں پہنچ گئی۔ جیتے رہو، جیتے رہو۔ دادی جان جو اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی ہوئی تھیں، اسے اس طرح دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دادی جان نے میر مقدم شاہ کے اپنے برابر بیٹھنے کا ایک حکم دیا اور سدرا کو باہر جانے کا کہا، تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ بہت اچھے اور خوبصورت لگ رہے ہو، تمہیں یوں دیکھنا میری دلی خواہش تھی، لیکن وہ ایک دم سے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر غمزدہ سے نظر آنے لگی تو مقدم شاہ نے آگے بڑھ کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ میرے لیے میری ماں کی جگہ ہیں، میری ماں سے زیادہ میں نے آپ کی گود کی راحت پائی ہے۔ آپ میرے لیے سب کچھ ہے دادی جان، لیکن اس طرح آپ کا میری شادی میں شامل نہ ہونا مجھے خود بھی تکلیف دے رہا ہے۔ اگرچہ فاصلہ چند سیڑھیوں کا ہی ہے، پر دل تو دکھتا ہے نا۔ میں چاہتا تھا آپ میرے نکاح والے دن میرے برابر بیٹھ کر میرا ہاتھ تھامے مجھے بالکل اپنے بیٹے کی طرح دعائیں دے کر اس رشتے میں باندھ دیں۔ دادی جان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میں نہ صحیح، لیکن میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن تم ایک بار پھر سے سوچ لو۔ مقدم شاہ کے چہرے کی ہنسی غائب ہو گئی۔ اس نے بے اختیار اپنی دادی جان کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں امید کے دیے اب بھی جل رہے تھے۔ آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ آپ اس کے بارے میں غلط سوچتی ہیں دادی۔ دیکھیں، وہ جب بیاہ کر اس گھر میں آ جائے گی نا، اس گھر کو بھی جنت بنا دے گی، جس طرح اس نے اپنے گاؤں میں اپنی حویلی میں رونق پھیلا رکھی ہے۔ دادی جان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور دعائیں دے کر رخصت کیا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور حویلی کے بڑے سے لان میں بنے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنی دلہن کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب پہلی بار اس نے اپنی ہونے والی بیوی سامیہ حسین کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی زمینوں کے حساب کے لیے گیا ہوا تھا جب اسے ٹیوب ویل کے کنارے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ قہقہے لگاتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ اس کی خوبصورتی نے میر مقدم شاہ کو گویا محبت کے جال میں جکڑ لیا اور وہ پہلی ہی نظر کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان تک آیا تو تمام لڑکیاں میر مقدم شاہ کے رعب و دبدبے سے ڈر کر بھاگ گئی تھی، لیکن وہ اس کے سامنے سینے پر بازو لپیٹ کر کھڑی رہی، ذرا بھی نہ ڈری نہ جھجکی، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ آپ کون ہیں اور اس قدر دیدہ دلیری سے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار مسکرایا۔ آپ کی اسی بہادری کو دیکھنے کے لیے دور سے آیا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور ہماری زمینوں پر کیا کر رہی ہیں۔ یہ سنتی ہی اس کا ماتھا ٹھٹکا اور سامیہ حسین نے
ارد گرد نظر دوڑائی اور اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ غلطی سے ان کھیتوں کی طرف نکل آئی تھی جو ان کی زمینوں کے اندر نہیں آتے تھے۔ اپنی دوستوں سے باتوں ہی باتوں میں اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ غلطی سے دوسری طرف نکل آئی ہے۔ وہ دراصل مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ ہم لوگ غلط سمت میں نکل آئے ہیں، وہ اٹک اٹک کر کہتی ہوئی کم مقدم شاہ کے دل میں اتر گئی۔ اسے اندازہ بھی نہ ہوا۔ آپ گھبرائے نہیں، اس نے بے اختیار اپنا سینہ تان کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ آپ ہماری مہمان ہیں اور مہمانوں کو اس طرح خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ یہ کہتی اس نے اپنے تمام ملازموں کو آواز لگائی تو وہ دوڑے چلے آئے۔ یہ محترمہ ہماری مہمان ہے اور ان کی دوسری سہیلیاں بھی، ان کی خوب خاطر مدارات کیجیے اور انہیں ہمارے کھیتوں کی سیر کروائیے۔ ہمارے کھیتوں کا چپا چپا انہیں از بخور ہو جانا چاہیے کیونکہ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کتنے مہمان نواز لوگ ہیں۔ مقدم شاہ نے مسکراتے ہوئے ہدایت دی تو وہ حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک منٹ ٹھہر جائے۔ وہ جیسے ہی قدم پیچھے بڑھانے کے لیے مڑا تو اس حسین دوشیزہ کی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ ہم یہاں خاطر مدارت کے لیے نہیں آئے، لیکن ہم راستہ ضرور بھول چکے ہیں۔ مہربانی ہوگی اگر آپ ہمیں آگے بڑھ کر راستہ بتائیں تو ہم جلد از جلد اپنے گاؤں میں پہنچ جائیں گے، مغرب سے پہلے پہلے۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ مقدم شاہ نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور اپنا سر جھکا دیا۔ اپنے سر کو خم دے کر اس کی بات کی تائید کی۔ اپنی ساری سہیلیوں کو بلائیے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیجیے۔ چاہے تو ہم اپنی گاڑی میں بھی ڈراپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر پیدل چل رہے ہیں تو موسم بھی اچھا ہو رہا ہے۔ وہ بغور اس کے چہرے کو تکتے ہوئے بولا تو وہ جذب بزذ سے ہوئی اور بے اختیار اپنی چادر درست کر کے اپنے سینے پر لپیٹ لی تھی۔ اس منظر نے گویا مقدم شاہ کے دل میں آخری کیل ٹھونک دی۔ تبھی میر مقدم کے ملازم اس کی سہیلیوں کے ساتھ واپس آئے اور وہ پورا ٹولہ ایک ساتھ پیدل سفر کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میر مقدم کی نگاہیں بار بار مڑ مڑ کر اس کی طرف جیسے ٹک سی جاتی ہیں اور وہ ان نظروں کو اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، یہاں تک کہ پیدل چلتے چلتے اس کے پاؤں تھک گئے تو میر مقدم نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا تھا، آپ ٹھیک ہیں؟ اگر آپ ان جوتوں میں تھک گئی ہیں تو آپ میرے لیے لے سکتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے فوراً سے ڈفی پہ سر ہلایا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ رہی ہماری حویلی۔ یہ کہتے ہی اس نے سامنے اشارہ کیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ حویلی کے اندر گم ہو گئی۔ میر مقدم جو مسکراتا وہی منظر دیکھ کر مڑنے لگا تھا، کسی کی سنائشہ سا آواز پر اس کے قدم جکڑے تھے۔ مقدم تم یہاں؟ سامنے کھڑا اس کا دوست دلاور احمد اس کے گلے لگ چکا تھا۔ دلاور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو مسکرایا تھا، میں تو یہاں پچھلے 1 سال سے رہ رہا ہوں، بیرون سے واپس آ گیا، تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ زندگی نے اتنا زیادہ مصروفیات میں جکڑ لیا تھا، لیکن تم کیسے راستہ بھول گئے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے حویلی کے مردان خانے میں لے آیا تھا۔ وہ دراصل کچھ لڑکیاں راستہ بھول گئی تھیں، انہیں چھوڑنے آیا تھا، مقدم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو دلاور نے سر ہلایا۔ لیکن اب تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گے، سب سے پہلے تو چائے پیتے ہیں کیونکہ شام کا وقت ہے۔ مقدم نے لاکھ منع کرنا چاہا لیکن ملازم ٹیبل سجا گئے تھے اور چائے کے اتنے لوازمات دیکھ کر ہی مقدم کا پیٹ بھر گیا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور وہ حسن جانا اسے دوبارہ سے نظر آئی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس بار وہ جس حولیے میں تھی، اس حولیے نے مقدم کے دل کو تھام لیا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز اپنے بال کھولے وہاں انجانے میں آ چکی تھی۔ بھائی، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور سامنے نظر پڑی تو مقدم کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑے اور وہ اگلے ہی پل پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے سامیہ؟ یہ سنتے ہی مقدم نے زیر لب اس کا نام دہرایا اور فوراً سے اپنی نظریں نیچے کر لی تھیں۔ بھائی، وہ مجھے لگا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں بس اپنی چیزیں لینے آئی تھی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ، ویسے بھی ہمارا دوست ہے، کوئی اور نہیں، غیر نہیں ہے۔ یہ دوپٹہ لے کر سلام کرو۔ تمہیں یاد نہیں ہے کون ہے؟ مقدم ہے میرا دوست، میرا جگری یار۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ پردے کے پیچھے سے چھپاک سے نکل کر حویلی کے اندر گم ہو گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں پانی کا گلاس لے کر حاضر ہوئی اور گلاس وہیں پٹک کر برے برے منہ بنا کر مقدم کو دیکھا تھا جو اس سے بری طرح گھور رہا تھا اور اس کے گھورنے کو اچھی طرح محسوس کر چکی تھی۔ تبھی دلاور احمد کو کسی نے بلایا تھا۔ وہ ان دونوں کو وہیں اکیلا چھوڑ کر بے دہانی میں باہر نکل گیا اور یہی موقع تھا جب مقدم اپنی جگہ کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے اس کے نزدیک آیا۔ وہ اس کے ارادے بھانپ چکی تھی، اس لیے 2 قدم پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ گھبرائے نہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مقدم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسے لگا اس کے سر پر کسی نے بم پھوڑ دیا۔ کیا آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ وہ غصے میں انگلی اٹھا کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مقدم نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی انگلی نیچے کی تھی۔ ہمت تو میری ہو سکتی ہے نا، جب کوئی دوشیزہ مجھے پسند آئے تو پھر وہ میری ہی ہونی چاہیے
اور یہ میر مقدم شاہ کا سب سے بڑا خواب بلکہ خواہش سمجھ لیں کہ میرا دل آپ پر آ گیا، میں آپ سے پہلی نظر کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور اب آپ کو زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ مانگیں جو مانگنا چاہتی ہیں، سب پورا کیا جائے گا کیونکہ آپ مقدم شاہ کی منظور نظر بن چکی ہیں۔ سامیہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا کھو سی چکی تھی۔ آپ پورا نہیں کر پائیں گے۔ اچانک سے اس کی آنکھوں میں شرارت ابھری اور اس نے مقدم شاہ کی طرف دیکھ کر اپنے بال پیچھے کی طرف کیے تھے۔ اوہ، مانگ کر تو دیکھیں جانی، پھر حاضر تو پھر چا سیدھے۔ یہ سن کر وہ دھیما سا مسکرائی اور اس مسکرانے نے مقدم شاہ کے ارد گرد جیسے شادیانے سے بجھائے تھے۔ بھیا سے میں نے سنا تھا کہ شاہ خاندان کے پاس ایک انگوٹھی موجود ہے جو ان کی خاندانی انگوٹھی ہے، اور وہ انگوٹھی انہوں نے کبھی کسی کو نہ دینے کی قسم کھا رکھی ہے۔ آپ وہ انگوٹھی اگر میرے نام کر دیں تو پھر میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ مقدم شاہ چند لمحے سے دیکھتے رہ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ پھر سے اسے خاموش دیکھ کر سینے پر بازو لپیٹ کر فخر سے پوچھنے لگی کہ گویا اس کا وار صحیح جگہ پر لگا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ آپ نے مانگا اور پورا ہو گیا۔ اب وہ انگوٹھی آپ کی ہوئی اور وہ انگوٹھی میں آپ کو نکاح کے وقت حق مہر میں دوں گا۔ مجھے کوئی اس سے روک نہیں سکتا کیونکہ جو خواہش آپ زبان پر لائیں اور میں پورا نہ کروں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سنتے ہی سامیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ مجھے لگا آپ انکار کریں گے اور یہ بات یہی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ، وہ بے حد گھبرا گئی تھی اور اس کے الفاظ بے ربط سے ہونے لگے۔ میں گھبرانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ کل رشتہ طے ہو جائے گا اور پھر ٹھیک ایک ہفتے بعد نکاح، اور یہ ایک ہفتہ بھی میں نے آپ کو سنبھلنے کے لیے دیا ہے کیونکہ مجھ سے اتنا طویل صبر نہیں ہوتا۔ وہ آنکھ مار کر پیچھے ہوا اور اس سے سلام کر کے واپس باہر نکل گیا تھا۔ دلاور احمد تو شاید فون کال پر مصروف ہو گیا تھا اور وہ اپنے دل میں ایک نئی امنگ لیے اپنی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جبکہ سامیہ کی حالت ایسی تھی کہ وہ اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ لیکن پھر اس کی دیوانگی کا سوچ کر وہ بے اختیار مسکرائی کہ شرم کی لالی اس کے چہرے پر بکھر گئی، اور یہیں سے محبت کا آغاز ہوا۔ اس شام وہ بہت خوش باش ہو کر حویلی کے اندر داخل ہوا اور سب سے پہلے اپنی دادی کے کمرے میں قدم رکھا، جہاں سدرا ان کی دوا کا وقت دیکھ کر انہیں دوا کھلا رہی تھی۔ دادی، دادی، آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ اندر آ کر انہیں بازو سے تھام کر بولا تو اس کی آنکھوں کی خوشی دیکھ کر دادی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھر گئی تھی۔ اور میں آپ سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی برسوں کی خواہش اب پوری ہونے جا رہی ہے۔ آپ کا پوتا میر مقدم شاہ شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے، لڑکی پسند کر لی ہے اور اب چاہتا ہے کہ اب بات چلائے، رشتہ لے کر جائیں۔ یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی اور پاس کھڑی سدرا جو پانی کا گلاس تھامے ہوئی تھی، ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ سے گلاس پھسل کر رنگ میں بھنگ ڈال چکا تھا۔ تم کوئی کام دھیان سے نہیں کر سکتی؟ چلو اب جلدی سے صاف کرو۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور اپنے آنسو پیے اور دھیرے دھیرے کانچ کو سمیٹنے لگی۔ ایک کانچ اس کے ہاتھ میں چبھ گیا اور انگلی سے خون نکلنے لگا۔ یہ منظر پاس بیٹھی دادی صاحبہ نے بھی دیکھا تھا۔ نور جہاں بیگم کو اس کے غم میں پریشان لاحق ہوئی اور انہوں نے مقدم شاہ کی طرف دیکھا۔ یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہمارے برابر کی تو ہے، لیکن ان کے خاندان کو سب جانتے ہیں، وہ لوگ لالچی ہیں۔ دادی نے گویا بات سنبھالنے کی کوشش کی تو مقدم ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ لالچی ہو یا نہ ہو، مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں نے اپنی زبان دے دیا اور مقدم شاہ اپنی زبان سے پھرا نہیں کرتا۔ مقدم شاہ کو لگتا ہے کہ اب اگر اس کے بغیر جیا تو مر جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس کی دادی نے بے اختیار اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ جھولا کہیں کا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری خواہش پورا کرنا میرا فرض ہے، لیکن تم ایک بار پھر سوچ لو وہ لڑکی تمہارے لائق ہے بھی یا نہیں، گھر کو چلا سکے گی یا نہیں، اور اسی طرح سمیٹے گی جیسے تمہاری ماں نے سمیٹا ہے تو میں تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرایا تھا۔ وہ سردار زادوں کی اولاد ہے، اس کے اندر بھی وہ تمام گن موجود ہوں گے، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا تھا جب مقدم شاہ دلہا بنا بیٹھا اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد رخصتی تھی اور یہ رخصتی میں تاخیر بھی دلہن والوں کی طرف سے تھی، ورنہ مقدم شاہ کا بس چلتا تو وہ آج ہی اسے رخصت کروا کر اپنے کمرے کی زینت بنا دیتا۔ لڑکی والوں کے آنے کا شور مچ اٹھا تھا۔ مقدم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ دلہن بنی اپنا گھونگھٹ تھامے دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ترام میں کھڑا ہو گیا تھا۔ استقبال کرنے میں سب سے آگے سدرا تھی، سدرا جو مقدم شاہ کے والد صاحب میر ثقلین شاہ کے ڈرائیور کی بیٹی تھی، وہی ڈرائیور جو اپنی جوانی میں اپنی جان ثقلین شاہ کو بچانے کے چکر میں گنوا چکا تھا، اور یہ احسان اس کی دادی صاحبہ کبھی نہیں بھولی تھی۔ انہوں نے اس یتیم بچے کو جو اپنی ماں کے ہمراہ
اس حویلی کے انور سنبھالنے میں مقرر کی گئی تھی، کبھی اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ اس کی والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے اسے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ دن رات دادی کی خدمت کرتی اور اسی دوران دادی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ انہیں اگر بہو چاہیے تو سدرا ارسل خان جیسی ہو جو اپنی تمام تر خوبیوں سے حویلی پر راج کرنے لگے۔ لیکن اس رشتے کی مخالفت سب سے پہلے مقدم شاہ کی ماں بیگم علینا نے کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی کم ذات ان کی بہو بنے، اور تب سے دادی چپ کر گئی تھیں، لیکن وہ جانتی تھیں کہ ان کے چپ کرنے سے سدرا کے دل میں لگی محبت کی آگ جو مقدم شاہ کے نام سے آباد تھی کبھی نہیں بجھ سکتی۔ وہ سفید شلوار قمیض پر چنری کا دوپٹہ اوڑھے ادب سے وہاں سما کے سامنے کھڑی تھی جو خاص دلہن کے لیے سجایا گیا تھا، اور حق مہر کی وہ کروڑوں کی مالیت کی انگوٹھی جو دلہن نے مطالبہ کیا تھا وہ بھی ایک خاص سجاوٹ سے وہاں رکھی ہوئی تھی۔ اب اسے انتظار تھا کہ کب اسے حکم ہو اور یہ سامان نیچے پہنچایا جائے۔ تبھی دروازہ کھلا اور ملازم اندر داخل ہوا۔ سدرا بی بی، یہ سامان نیچے رکھنا ہے، ایک ایک کر کے رکھیے گا، اور ہاں، انگوٹھی کی خاص حفاظت کرنی ہے۔ سدرا نے محض سر ہلایا اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس سامان کو سمیٹ کر نیچے جانے لگی جو اس کی بربادی کی آخری کہانی سنا رہا تھا۔ وہ بہت حساس تھی، اس نے بچپن سے اس گھر میں اپنا سارا وقت گزارا تھا۔ میر مقدم سے وہ 10 سال چھوٹی تھی، 20 برس کی تھی، لیکن بچپن سے ایک ہی حویلی میں پلے بڑے تھے۔ میر مقدم کی محبت اس کے دل میں دیا بن کر جلتی رہتی تھی جو اسے پگھلا کر راکھ کر چکی تھی، لیکن سدرا چپ چاپ اپنی آنکھوں کے سامنے میر مقدم کو کسی اور کا ہوتی دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میر مقدم اور اس کے سٹینڈرڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے اور وہ کبھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس نے اپنے آنسو پوچھ کر چہرے پر مسکراہٹ قائم رکھی اور دھیرے دھیرے سے سارا سامان نیچے رکھا۔ نکاح شروع ہوا اور سدرا انگوٹھی لینے اوپر آئی تو اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی جب وہاں انگوٹھی غائب ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں ابل پڑی اور اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا۔ اب لگتا ہے سارا الزام مجھ پر آئے گا۔ مجھ سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ دوڑ کر نیچے آئی اور سامنے کھڑے ملازم نور الدین کے کان میں ساری بات کہہ ڈالی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی۔ وہ فوراً سے اپنے سردار کے پاس پہنچا جو مولوی صاحب کے ایجاب و قبول کی بات کو غور سے سن رہا تھا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ سائی، انگوٹھی چوری ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ انگوٹھی کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ یہیں گئی ہوگی، دیکھو، ڈھونڈو۔ دلہن نے بھی یہ بات بغور سنی تھی اور مولوی صاحب کو ہاتھ اٹھا کر کچھ مزید کہنے سے روک دیا۔ کیا ہوا؟ آپ کے وعدوں کا بکھر گئے بس ایک ہی دن میں؟ سامیہ نے گھونگھٹ کی آڑ میں سے گویا طنز کیا تو مقدم کو اپنی بے تحاشا انسلٹ محسوس ہوئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں، انگوٹھی وہیں ہوگی، آپ نکاح تو شروع کریں۔ لیکن سامیہ نے نکاح سے انکار کر دیا تھا۔ جب تک انگوٹھی میرے سامنے نہیں رکھی جائے گی میں ان کی زبان کا اعتبار کیسے کروں گی؟ میں یہ کیسے یقین کروں کہ یہ شخص آگے بھی زندگی میں اپنی زبان پر قائم رہے گا؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا نا۔ مسکراتے ہوئے مقدم شاہ کے چہرے کو زرد پڑتا دیکھ رہی تھی۔ پوری حویلی الٹ پلٹ کر کے رکھ دی گئی تھی، لیکن اس انگوٹھی کا کہیں نام و نشان موجود نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے تک تمام لوگ ایک ہی جگہ بیٹھے رہے اور میر مقدم کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ انگوٹھی سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ وہ چلائے تو سامیہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اب چلانے سے کچھ نہیں ہو سکتا سردار صاحب، آپ تو ایک انگوٹھی کی حفاظت نہ کر سے آپ ساری زندگی میرے ساتھ کیسے گزاریں گے؟ کیسے میری حفاظت کریں گے اور کیسے اپنی زبان کا پاس رکھیں گے؟ وہ اپنا گھونگھٹ الٹ چکی تھی۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ یہ شخص پہلے ہی مرحلے میں ناکام ہو گیا۔ محبت کے دعوے تو بڑے کیے تھے لیکن عمل ایک بار بھی نہ کر سکے۔ صحابی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف اس کی محبت کو جھٹلایا تھا بلکہ اس کے دل کے کئی ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ لڑکی والے اٹھ کر واپس جا چکے تھے اور میر مقدم ٹوٹے دل کے ساتھ وہیں صوفے پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ پورا ہال خالی ہو گیا اور وہ خالی خالی نگاہوں سے تمام لوگوں کو خود پر ہنستا دیکھ چکا تھا۔ کرم دین، وہ زور سے چلایا تو وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ انگوٹھی کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی اور اس نے انتہائی تھیکے لہجے میں کرم دین سے پوچھا تھا۔ ارسل خان کی بیٹی سدرا کی اسی کی ذمہ داری تھی کہ وہ انگوٹھی کو سنبھالے۔ میرے خیال سے تو اسی نے چوری کی ہوگی، کچھ دنوں پہلے کہہ رہی تھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی میر مقدم شاہ کی آنکھوں میں گویا طوفان اٹھا تھا۔ اسے میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ وہ جو سیڑھیوں کے کونے پر کھڑی اس کی یہ گرج چمک سن رہی تھی ایک دم سے گھبرائی اور پیچھے ہٹی ہی تھی کہ میر مقدم شاہ کی نظر اس پر جا پڑی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز تیز قدموں سے اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں سے قہر برس رہا تھا۔
تو یہ تم ہو جس کی وجہ سے آج مجھے نہ صرف سبکی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ میری محبت بھی مجھ سے روٹھ گئی اور میں ناکام ہو گیا۔ وہ اس کے بازو میں اپنی فولادی انگلیاں گھسائے اسے غصے میں جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا۔ تمام ملازم وہاں سے غائب ہو گئے۔ سب جانتے تھے کہ میر مقدم شاہ کے غصے سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور آج تو جیسے وہ سدرا پر عذاب بن کر نازل ہونے والا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں انگوٹھی چوری کرنے کا؟ وہ شدید غصے سے چلایا اور اس قدر زور سے اس کا بازو جھنجھوڑا کہ اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے انگوٹھی کی حفاظت ہی کی تھی۔ میں سامان نیچے لانے کے لیے واپس پلٹی تو وہ غائب تھی، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اگلے ہی پل میر مقدم شاہ نے اسے تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے اسٹیج کی طرف لے آیا۔ اس پورے عرصے میں وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اب میر مقدم شاہ کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ مولوی صاحب، نکاح پڑھائیے۔ نکاح کسی اور سے تھا، لیکن اب الفاظ تبدیل کر دیجیے۔ دلہن کی جگہ سدرا ارسل خان لکھ دیجیے اور حق مہر کو کاٹ دیجیے۔ اب آپ نکاح پڑھائیے، میں تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی سدرا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے میر مقدم شاہ کو دیکھا۔ اس کا خوبرو بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ سائیں، مجھے معاف کر دے سائیں۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی، لیکن مقدم شاہ نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ اب معافی تلافی کا وقت گزر چکا ہے، اب صرف حساب دینے کا وقت ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس قدر شفافیت سے بولا تھا کہ ایک لمحے کے لیے سدرا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ مولوی صاحب نے ایجاب قبول کے لیے سدرا کی طرف دیکھا اور اجازت چاہی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، آنسو آنکھوں سے نکل کر بہنے لگے۔ تبھی میر مقدم شاہ نے اس کا بازو تھام کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ اگر یہ نکاح نہیں کرتی ہو تو پھر جو تمہارا حال کروں گا وہ نکاح کے بغیر کروں گا۔ یہ سن کر وہ بری طرح جان سے کانپ اٹھی اور فوراً سے قبول ہے کہہ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ میر مقدم شاہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا دیا تھا۔ اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ وہ سزا دوں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ یہ نکاح نہیں ہے، میری غلامی ہے جسے تم نے قبول کیا ہے۔ اب ساری زندگی اس انگوٹھی کے بدلے میں میری غلام بن کر ہوگی، اور ہاں، مجھے انگوٹھی ہر حال میں واپس چاہیے، سمجھی تم؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ نکاح ہوتے ہی ہال مکمل طور پر خالی ہو گیا تھا، اور اب وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ میر مقدم شاہ نے پگڑی اتار کر وہیں پھینک دی اور آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام کر گھسیٹنے لگا۔ اب تمہیں چکانا ہوگا ہر ایک ایک حساب، ورنہ میرا نام میر مقدم شاہ نہیں۔ غصے میں چل رہا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے کی طرف لے آیا اور اسے زور سے بیڈ پر پٹخا کے سدرا کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس کے خطرناک ارادوں کو جان کر وہ کہنے کے بل سیدھی ہوئی اور پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ میر مقدم شاہ نے اسی وقت شیروانی کے بٹن کھولے اور بے اختیار اپنا سینہ مسلا۔ اسے سانس لینے میں دشواری سی محسوس ہونے لگی۔ پھر اس نے سدرا کی طرف دیکھا اور اس کا غم ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہیں اتنی آسانی سے معافی مل جائے گی؟ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور اسے بالوں سے کھینچ کر خود کے قریب کیا۔ سدرا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تم جیسی لڑکیوں کے ناٹک میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہی سب کچھ کرنے کے لیے تم نے انگوٹھی چرائی نا؟ کہاں ہے میری انگوٹھی؟ دو مجھے واپس۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی انگوٹھی نہیں چرائی، میں نہیں ہوں چور۔ وہ رو پڑی تھی، لیکن میر مقدم شاہ کے سر پر تو گویا اپنی محبت کو کھو جانے کا غم سوار تھا۔ اس نے ایک دم سے اپنی شیروانی اتار کر دور پھینکی اور تیز قدموں سے آگے بڑھ کر سدرا کو دوبارہ بیڈ پر دھکا دیا اور اس پر جھکتا چلا گیا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک سنائی دی تھی۔ کمرے کا پورا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ میر مقدم شاہ نے غصے میں آ کر ڈریسنگ پر ہاتھ مار کر ساری چیزیں گرا دی تھی۔ اس نے توڑ پھوڑ کر کے کمرے کا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا، اور پھر وہ سدرا پر جھکا تھا کہ تاکہ اس کی اوقات یاد دلا دے۔ لیکن میر مقدم شاہ کے نکاح میں آ کے اس کے بستر کی زینت بن سکتی ہے، لیکن کبھی اس کے دل میں نہیں اتر سکتی۔ دستک سن کر اس کے چہرے پر بے اختیار ناگواری ابھری تھی۔ اٹھو اور دروازہ کھولو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا اور واش روم میں جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، تمہاری سزا مجھ پر ادھار ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا اور وہ مرے مرے قدموں سے اپنے آپ کو سمیٹتی ہوئی دروازے پر آئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے دادی کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے سدرا؟ مجھے کرم دی نے بتایا کہ… یہ سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر ان کے گلے لگ چکی تھی۔ دادی جان، میں برباد ہو گئی ہوں، میں کہیں کی نہیں رہی۔ مقدم بہت غصے میں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ رو کر ان کے گلے لگتی ہی سبت کھو بیٹھی تھی۔ تبھی مقدم واش روم سے باہر نکلا۔
یہ کیا حال بنا دیا تم نے سدرا کا؟ یہ چوری نہیں کر سکتی، تم نے اس پر الزام بھی کیسے لگایا؟ دادی جان اس کی حمایت میں آگے آئیں تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آپ میرے نکاح میں ہال میں نہ اس کی اور آپ مجھ سے لڑنے کے لیے یہاں تک آ گئی ہیں؟ کیا میں آپ کا سوتیلا ہوں اور یہ آپ کی زیادہ سکی ہے؟ مقدم شاید بہت زیادہ رنجیدہ ہو رہا تھا۔ دادی نے بے اختیار اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم میرے پوتے ہو، میری جان ہو، تم نے درست فیصلہ کیا، لیکن اس بچی پر ظلم مت کرو، وہ یتیم ہے۔ انہوں نے بے اختیار سدرا کا چہرہ تھپتھپایا، وہ جو بے ہوش ہو کر زمین پر آڑی دھرچی گری تھی۔ تو دادی نے ایک دم سے مقدم شاہ کو حکم دیا، اسے اٹھاؤ، بیڈ پر ڈالو اور ہوش میں لاؤ۔ مقدم نے نہ چاہتے ہوئے ان کی پیروی کی، اسے بے اختیار اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر بٹھایا۔ اب اسے کمبل اڑاؤ اور اسے ہوش میں لاؤ، یہ لو پانی۔ مقدم نے ناگواری سے کمبل اس کے سینے تک ڈالا، پھر اپنے ہاتھ میں چلو بھر پانی بھر کر اس کے منہ پر چھڑکا تو وہ بے اختیار جیسے اڑ گئی تھی۔ بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مقدم اب غصہ نہیں کرے گا۔ یہ سنتے ہی میر مقدم شاہ نے اپنا رخ پھیر لیا اور دادی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا اور مقدم نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اٹھو یہاں سے، وہ چلایا، یہ میری جگہ ہے، تمہیں غلام بنا کر لایا ہوں، مہربانی بنا کر نہیں، سمجھی تم؟ سدرا فوراً سے اٹھی اور اپنی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو لیے صوفے پر آ گئی۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں اس کمرے میں بھی نہ رہنے دوں، لیکن میں مجبور ہوں، پر یہ یاد رکھو تمہاری سزا ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر اس نے لائٹ بند کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دوسری طرف اسے سدرا کی سسکیاں بھی بے چین کر رہی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دروازے سے باہر نکال دیا۔ آئندہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ زور سے چلایا تو سدرا اسی طرح منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے باہر نکلی۔ دادی کے کمرے میں جانے کی غلطی مت کرنا، جہاں چاہے مرو لیکن میرے پاس پلٹ کر واپس مت آنا، سمجھی تم؟ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں بولا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ سامیہ کی یادوں نے گویا اس پر حملہ کیا اور وہ بے اختیار چلایا تھا۔ اس چلانے سے اس کے دل کے کئی ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ اور پھر رات گزرتی گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کھلا ہے، آ جاؤ اندر۔ وہ بے اختیار آنکھیں مسلتا ہوا کھڑا ہوا، سامنے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ سدرا نکھری نکھری نہائی ہوئی صاف ستھری سی اپنے کھلے بالوں کے ساتھ دوپٹہ سر پر جمائے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اس کے سامنے حاضر تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک دم سے اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی اور اس نے سدرا سے پوچھا۔ وہ دراصل دادی جان نے کہا تھا آپ صبح جلدی ناشتہ کرتے ہیں، اسی لیے۔ وہ اپنی بات مکمل کیے بغیر آگے بڑھی اور ناشتے کی ٹرے اس کے آگے رکھی ہی تھی کہ میر مقدم شاہ نے ایک دم سے اپنا ہاتھ مارا اور ساری ٹرے نیچے الٹ دی۔ چائے کا کپ اڑ کر اس کے پاؤں کو جلا گیا تھا، گرم گرم چائے جو ابھی کیٹلی سے نکلی ہی تھی کہ سدرا کے پورے پاؤں کو سرخ کر گئی تھی۔ ایک زوردار چیخ مار کر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے آنسو پی کر اپنے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ میر مقدم شاہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ وہ بہت زیادہ سخت دل نہ تھا، نرم دل انسان ہی تھا، لیکن اس واقعے نے گویا اس کی ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ تو کیا وہ یہ حق حاصل کر چکا تھا کہ کسی پر بھی ہاتھ اٹھائے یا اسے جلا تک ڈالے؟ ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا، اگلے ہی لمحے وہ رخ پھیر گیا۔ میرے سامنے مت آیا کرو ورنہ یہی ہوگا، وہ دھیمے لہجے میں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور سدرا آنکھوں میں آنسو لیے یہ سوچتی رہی کہ کیا اس کی زندگی اسی طرح غلامی میں گزرے گی؟ اسے اس قصور کی سزا ملے گی جو اس نے کیا ہی نہ تھا۔ مقدم شاہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے دادی کے کمرے سے بہت سے لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ دادی نے ملازموں کو ایک فوج اکٹھی کی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ وہاں بیٹھا تو دادی مسکرائیں۔ دلہے راجہ، آج تو آپ آرام کریں، آج آپ کی شادی کی پہلی صبح ہے۔ یہ سن کر اس نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ میں پوچھ رہا ہوں دادی، یہ سب کیا ہے؟ اس کا اشارہ ملازموں کی طرف تھا۔ ارے تمہارا ولیمہ، تمہارے ولیمے کے لیے سب سوچ رہی ہوں۔ انیلا نے بھی ہاتھ چھڑوا دی ہیں اور تم بھی بے نیاز سے ہو، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا نا۔ یہ لو، یہ سارا کھانا بنانا ہے، شام تک تیار ہو جانا۔ بڑی دعوت ہوگی، سب لوگ جان جائیں کہ یہ ولیمہ کوئی عام سا ولیمہ نہیں ہے، بلکہ میر مقدم شاہ کا ولیمہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کوئی ولیمہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دعوت ہوگی، آپ سب باہر جائیں۔ ملازم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حیرت سے کندھے اچکا کر باہر نکل گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شادی ہوئی ہے تمہاری سدرا کے ساتھ؟ شادی آپ اس سے کہتے ہیں؟ لیکن یہ شادی نہیں، بربادی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلا اور سیدھا سدرا کی طرف آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تم میرے دل میں جگہ بناؤ گی؟ ولیمہ کرنا ہے نا تمہیں؟ آؤ تمہیں بتا دوں کہ ولیمہ کیسے ہوگا۔
وہ اسے ہاتھوں سے جکڑ کر کمرے میں لے گیا اور زور سے دھکا دیا، پھر اس پر جھکتا چلا گیا۔ سدرا کی چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ وہ اس کے اس جارحانہ رویے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، لیکن اس نے سدرا سے زبردستی اپنا حق وصول کر لیا تھا۔ وہ بکھرے بالوں اور بکھرے وجود کے ساتھ ایک کونے میں سمٹی آنکھوں سے آنسو بہاتی اس شفاف مقدم شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی محبت کبھی اس کے دل میں تارا بن کر جگمگاتی تھی، اور اب وہاں صرف اور صرف ایک اندھیرا تھا۔ میں بے قصور ہوں، آپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ اچھا نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، میں نے انگوٹھی نہیں چرائی۔ وہ چلائی تھی، لیکن مقدم شاہ نے جیسے اپنے کان لپیٹ لیے تھے۔ اب جاؤ اور اعلان کرو کہ ولیمہ کر دیا جائے، کیونکہ میں نے حق زوجیت تو تمہارا ادا کر ہی دیا ہے نا۔ وہ طنز سے کہتا اپنا ظلم اس پر ڈھا کر اس حق زوجیت کا نام لے رہا تھا۔ سدرا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا اس نے اس شخص سے محبت کی تھی جو اسے 2 کوڑی کا کر چکا تھا؟ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ رات کے وقت وہ اس کے کمرے میں آئی اور اس کے لیے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ مقدم کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت چائے کا ایک کپ ضرور لیتا۔ پہلے تو وہ جی بھر کر حیران ہوا اور پھر اس کے پکارا، رک جاؤ۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ بتاؤ انگوٹھی کہاں ہے؟ سدرا نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ اس کے ہونٹوں پر زخم کا نشان تھا اور یہ مقدم کی تھپڑ کا نتیجہ تھا جو کل رات کو اس نے اسے لگائی تھی تاکہ وہ اپنی اوقات میں رہے۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر واپس پلٹی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں؟ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، گویا اس کی آنکھوں میں جیسے خوف ختم ہو چکا تھا۔ میں اب بھی یہی کہوں گی، میں چور نہیں ہوں، میں نے انگوٹھی نہیں چرائی، اور اب خاموش اس لیے ہوں کہ میں وضاحتیں دے دے کر تھک چکی ہوں۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا اور مقدم کے دل میں گر گیا۔ اسے بے اختیار ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، لیکن تب تک وہ باہر جا چکی تھی۔ اب وہ اس کے سامنے کم ہی آیا کرتی تھی۔ وہ 2 دن سے حویلی سے باہر تھا، اسے سدرا کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اب جب وہ واپس پلٹا تھا تو اس کا دل جیسے کسی آگ کے تحت جل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہاں سدرا اس کے بیڈ پر لیٹی کمبل اوڑھے مزے سے سو رہی تھی۔ سدرا کو اس طرح آرام سکون سے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک ہی جھٹکے سے اس کے گلے کی طرف اپنے ہاتھ رکھے ہی تھے کہ کرنٹ کھا کر اچھل پڑا۔ وہ بری طرح بخار میں پھنک رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ سدرا کو دیکھ کر اسے غصہ اس لیے زیادہ آیا تھا کہ وہ اپنی دوست کے پاس سے واپس آیا تھا، اور جہاں اس کے دوست نے اسے اطلاع دی تھی کہ اس کی سابقہ منگیتر کی شادی ہو رہی ہے اور بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہے۔ سردار زادوں نے بہت بڑی دعوت عام کی ہے اور وہ شادی میں جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میر مقدم شاہ کو اپنے ضیاع کا احساس ہوا تھا اور وہ غصے میں کھولتا ہوا کمرے میں آیا، لیکن یہ دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا کہ وہ بری طرح بخار میں پھنک رہی تھی۔ میر مقدم کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے وہ بری طرح چیخی تھی، بچاؤ بچاؤ، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دو، میں نے نہیں چرائی۔ وہ نیند میں بڑبڑانے لگی تو میر مقدم شاہ نے ایک دم سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر تھپک کر اسے چپ کروایا تھا۔ ایک دم سے اسے اس معصوم سی لڑکی پر رحم آیا تھا۔ اس نے فوراً سے ایک پیالے میں پانی بھر کر پٹیاں بھگو کر سدرا کے سر پر رکھیں تو اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول دی تھیں، اور جیسے ہی کھڑی ہونے لگی تو میر مقدم شاہ نے اسے لیٹنے کا کہا۔ لیٹ جاؤ، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو۔ دوائی لی تم نے؟ اور کھانا کھایا تھا؟ ایک ساتھ اتنے سارے سوالات، اور وہ بھی اس شخص کے منہ سے جو اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دے چکا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ دوائی کے پیسے نہیں تھے۔ یہ سنتے ہی مقدم شاہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے بھرے بازار میں اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا ہو۔ تو مجھ سے کہتی نا، یہ کہتی اس نے فوراً سے ملازم کو آواز لگائی، لیکن رات کے اس وقت کون اسے جواب دیتا؟ اس لیے وہ کمرے سے باہر نکلا اور جیسے ہی راہداری سے گزرا تو اسے کچن کے پاس کھڑے نور دین کی آواز آئی تھی جو موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ شاہ سائی کو ابھی تک انگوٹھی کا پتہ نہیں چلا ہے۔ اب تو کھیل ختم ہو چکا ہے اور مجھے رقم بھی مل گئی ہے۔ اب یہ انگوٹھی میں صبح ان کی الماری کے پاس رکھ دوں گا۔ مجھ سے سدرا بی بی کا درد دیکھا نہیں جاتا۔ غلطی میں نے کی ہے، لالچ میں آیا تھا اور سزا وہ بھگت رہی ہے۔ میر مقدم کو لگا کہ اب وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گا، یعنی وہ لڑکی جو اس وقت بخار میں تپ رہی تھی اور اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس حال کو پہنچی تھی، وہ بے قصور تھی۔ ایک دم سے اس کے قدم لڑکھڑائے اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے سارا کھیل آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا۔ یہ سب کچھ سامیہ حسین کا کیا دھرا تھا۔ وہ اس کی پہلی محبت تو ضرور تھی، لیکن وہ کسی طور اس کی گھر کی زینت بننے کی لائق نہ تھی۔ یہ سب اسی نے کروایا تھا تاکہ وہ خود بخود اس کا پیچھا چھوڑ دے اور اس کی بربادی الگ ہو۔ میر مقدم شاہ کو لگا کسی نے اس کا سینہ چیر کر سارا خون نکال دیا ہو۔
وہ وہیں بیٹھ گیا تھا اور پھر گہری سانس بھر کر نور الدین کے قریب آیا تھا۔ سب کچھ جان گیا ہوں، اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے کل صبح ہوتی مجھے نظر مت آنا، لیکن اس وقت مجھے دوائی کی ضرورت ہے، مجھے دوائی لا دو۔ نور الدین نے سر جھکایا اور کچھ ہی دیر میں دوا لے کر آیا تو اس نے سدرا کو جگا کر دوائی پلائی تھی تو سدرا آنکھیں حیرت سے پھیلائے ٹکر ٹکر اسے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ شخص جو کل رات تک اس کے لیے ظالم تھا آج ایک مسیحا کیسے بن گیا تھا، اور ادھر مقدم شاہ کو یہ حالت تھی کہ وہ نہ سچ بتا سکتا تھا اور نہ سدرا کے سامنے شرمندہ ہونا چاہتا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ سدرا کی حالت بہتر ہو گئی تھی کہ مقدم شاہ نے اسے پھل فروٹ لا کر دیے تھے اور اپنی صحت کی توجہ دینے کا کہا تھا۔ دادی جان آہستہ سے یہ تمام باتیں نوٹ کر رہی تھیں اور مسکرائی تھیں، جبکہ انیلا بیگم تو ورطہ حیرت میں مبتلا تھیں، لیکن انہیں اپنے بیٹے سے ہر چیز کی توقع تھی۔ سدرا اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میر مقدم کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اسے حیرانی ہوئی، وہ اٹھ کر باہر آئے تو کچن سے 2 ملازموں کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں اور تیسری آواز کسی کے رونے کی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر آئے تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہاں کھڑی 2 ملازمین سدرا پر چیخ رہی تھیں اور ایک نے تو باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر ہاتھ تک اٹھا لیا تھا۔ غلام بنا کر لائی گئی ہو، مالکن بننے کی غلطی مت کرنا اور ہمیں کبھی اپنی غلطی مت سمجھانا، سمجھی تم؟ خبردار! وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اندر آیا، خون خوار نگاہوں سے اس ملازمہ کی طرف دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ سب کچھ کہنے کی؟ سدرا میری بیوی ہے اور کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے کچھ بھی کہے، سمجھی تم؟ آج کے بعد حویلی میں اپنی شکل مت دکھانا، میں نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے۔ وہ جو آنسو بہا کر سر جھکائے یہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس حویلی میں قسمت کبھی نہیں بدلنی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ٹکٹکی باندھ کر مقدم شاہ کو دیکھا تھا، جو ملازمہ کو اپنی انگلی اٹھا کر خبردار کرنے کے بعد اس کی طرف آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فوراً سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا تو سدرا وہیں کرسی پر بیٹھ کر 2 گھونٹ پینے لگی اور پھر نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی اوقات اچھی طرح۔ اس سے کہ پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، مقدم شاہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور پھر دھیرے سے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم حیران ہو یہ راتوں رات میں بدل کیسے گیا ہوں، کیونکہ مجھے سچ پتہ چل گیا، اور سچ یہ ہے کہ تم بے قصور ہو۔ ظالم تو میں ہوں جس نے تم پر ظلم ڈھایا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا اعتراف کر گیا تھا۔ سدرا نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اچانک سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو پڑی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ اب تم چاہو تو ہمارے راستے الگ ہو سکتے ہیں۔ اور وہ رونا بھول کر اس کا چہرہ تکنے لگی۔ سزا بھی آپ سناتے اور فیصلہ بھی آپ کرتے ہیں، کیا مجھے کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ وہ بولی تو اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ میر مقدم شاہ نے بے اختیار نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم فیصلہ کر سکتی ہو، اور مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی کسی ظالم کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی نگاہیں نیچے کر چکا تھا۔ میں دھوکے میں مبتلا تھا، محبت کا دھوکہ ملا تو تمہیں بھی قصوروار سمجھ لیا، لیکن قصوروار تو میرے اپنے نکلے۔ پھر میں جانتا ہوں کہ اب تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہو گی، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، میں تمہیں پابند نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی جانے لگا تو سدرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میر مقدم شاہ کو لگا جیسے وقت رک سا گیا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سدرا کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے اور اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ رشتے ایک جھٹکے سے نہ بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی توڑے جاتے ہیں، اور اب جب کہ غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں تو آپ نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ میں آپ سے دور رہ کر خوش رہوں گی؟ وہ دھیرے دھیرے کہتی ہوئی میر مقدم شاہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ بے اختیار میر مقدم شاہ نے گہرا سانس بھرا اور سدرا کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو تم یہ کہنا چاہ رہی کہ تم میرے ساتھ میری زندگی میں رہو گی؟ وہ جیسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ سدرا نے بے اختیار ہاں میں سر ہلایا اور نگاہیں جھکا دیں۔ محبت کرتی تھی آپ سے، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ زندگی کا یہ امتحان ضرور تھا، دل دکھا بہت تھا، برا بھی لگا تھا، لیکن ہمت نہیں ہاری میں نے کہ جب میں بے قصور ہوں تو میرا قصوروار نہ ہونا آپ کے سامنے ضرور ثابت ہوگا۔ اور اب دیکھیں، وہ دھیما سے مسکرائی اور پلکیں جھکا لی۔ مقدم سائے دوڑ کر آگے آیا، چند لمحے سے بے قراری سے دیکھتے رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے خود میں بھیج لیا تھا۔ اس نے دیوانہ وارث کا ماتھا چوما تھا، پھر آنکھیں چوم کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا، خود کو بھی اور تمہیں بھی تکلیف اور اذیت میں مبتلا کیے رکھا، لیکن اب زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔
وہ اسے اپنے سینے میں بھیج کر اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا محبت کی گیت اتارنے لگا تھا۔ سدرا نے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا کر گویا اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ اسے معاف کر چکی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے میں سمائے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر کے، ساری جدائیاں سمیٹ کر، سارے فاصلے کم کر کے، ایک دوسرے میں مگن، چاندنی رات میں آسمان کی چاندنی کو تکتے ہوئے محبت کے عہد و پیمان کر رہے تھے۔ زندگی نے اچانک سے کایا پلٹی تھی اور سدرا غلام سے مالکن بنا دی گئی تھی، اور یہ کایا پلٹ اس کی برسوں کی خواہش تھی جو کچھ آزمائشوں کے بعد مکمل ہوئی تھی۔ اب میں کبھی تمہیں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس کے کندھے پر سر ٹکائے اس کا بازو تھامے بالکنی میں کھڑی ہو کر آسمان کو تک رہی تھی جب مقدم شاہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چپا گئی تھی اور دور کھڑی محبت ان کے ملن پر مسکرائی تھی۔